الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی ان کے قلم سے لکھے ہوئے ہیں. محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ. تڑپ کے بولو جھوم کر سبحان اللہ. کہ رہے یوں ہی صدا دل میں، رہے یوں ہی صدا دل میں، عقیدت غوث اعظم کی. ماشاءاللہ قاری بلال صاحب ایک قابل مبارکباد ہے، انہوں نے پچھلے سال بھی حضور غوث پاک کی محبت میں محفل کرائی تھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر ہی ہو، بہت لمبا چوڑا انتظام ہو. ارے محبت ہے، محبت ہے. جب حضور غوث پاک کی محبت ہوگی، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو باہر بھی کر لیا جاتا ہے، جب حالات اچھے نہیں ہوتے تو اندر بیٹھ کے بھی حضور غوث پاک کو یاد کر لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ. اور ہم دل میں یہ بیٹھا لیں کہ ہم مر جائیں، مرتے دم تک ہمارے دل سے غوث پاک کا پیار نہیں نکلنے پائے، غوث پاک کی عظمت نہیں نکلنے پائے. اسی لیے انصار القادری صاحب نے لکھا ہے کہ رہے یوں ہی صدا دل میں، عقیدت غوث اعظم کے، رہے یوں ہی صدا دل میں، عقیدت غوث اعظم کے، رہے یوں ہی صدا دل میں، عقیدت غوث اعظم کی. یقین ہے جیتے جی ہوگی زیارت غوث اعظم کی. یقین ہے جیتے جی ہوگی زیارت غوث اعظم کی. محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ. تڑپ کے بولے جھوم کر سبحان اللہ. اور یہ ہر مہینے ہم حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں. ابھی مجھ سے بیشتر مقرر حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب صاحب منظری صاحب قبلہ نے فرما دیا کہ ہر مہینے ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں، ہے نا؟ ہر مہینے 11ویں کیوں کرتے ہیں. مگر انہوں نے تقریر میں بتایا تھا اور میں ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں. محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ. تڑپ کے بولو جھوم کر سبحان اللہ. کہ منا کر 11ویں ہر ماہ کہتے ہیں رضا والے، کہ منا کر 11ویں ہر ماہ کہتے ہیں رضا والے، منا کر منا کر 11ویں ہر ماہ کہتے ہیں رضا والے، ہمارے کام آئے گی محبت غوث اعظم کے، ہمارے کام آئے گی.
سلیمان رضا برکاتی صاحب قبلہ محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ۔ اور انصار القادری صاحب کا نے تو کمال کر دیا، ایک شعر میں حضور غوث پاک کی کتے کی کرامت، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ۔ مطلب یار جو کام نہیں ہو سکتا ہو، یار دیکھو کتا شیر کو پھاڑ سکتا ہے کیا؟ ارے بولو، کتا شیر کو پھاڑ سکتا ہے، مگر غوث پاک کے قدموں میں رہ کے کتے کو اتنا مقام مل گیا، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ۔ ایک غوث پاک کے زمانے میں ایک ولی تھے، وہ جب کبھی جس بستی میں جاتے تھے تو اس بستی کے ولی کو پہلے ہی اطلاع کر دیتے تھے کہ ہمارا گزر تمہاری بستی سے ہوگا، ہمارے شیر کی غذا کا انتظام کر دو۔ سننے کی بات ہے، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ۔ اتفاق سے جب وہ جس گلی میں جاتے، جس شہر میں جاتے، جس بستی میں جاتے، اللہ والے تھے اور شیر پہ بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے، اس بستی کے پہلے ہی اللہ والے کو اطلاع کر دیتے تھے کہ ہمارے شیر کی غذا کا انتظام کر دو۔ اتفاق سے انہوں نے حضور غوث پاک کی عظمت و بلندی سن رکھی تھی، ان کے دل میں خود آیا، شیر والے جو ولی تھے ان کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ چلو بغداد چلتے ہیں، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ۔ بغداد چلتے ہیں، سن رکھا تھا۔ اب گئے وہ شیر والے ولی، اور جیسے ہی بغداد کی سرحد پہ پہنچنے والے ایک کو بلایا اور کہا جاؤ عبد القادر غوث پاک سے کہہ دو کہ فلاں شیر والے اللہ کے ولی آئے ہیں، ان کے شیر کی غذا کا انتظام کر دو، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک تک وہ قاصد پہنچا اطلاع لے کے، میرے غوث پاک نے مسکرا کے کہا کہ ان سے کہہ دو آ جائیں، ان سے کہہ دو آ جائیں، ان کے شیر کی غذا کا انتظام ہماری خانقاہ کے باہر ایک گائے یا بچڑا جو بھی تھا وہ بنا ہوا ہے، ان کے شیر کی غذا کا انتظام ہے، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی قاصد نے جا کے اطلاع دے دی اور وہ اللہ والے شیر پہ سوار ہو کے آ گئے، حضور غوث پاک کے دربار میں جانے ہی والے تھے اور کہا کہ ہمارا وہ جو غذا کا انتظام ہے ہمارے شیر کی وہ کہاں ہے؟ قاصد نے آ کے کہا کہ یہ جو باہر خانقاہ کے باہر جو جانور بن رہا ہے، گائے یا بچڑا، یہ تمہاری شیر کی غذا کا ہے، اسے آپ اپنے شیر کے لیے غذا کے لیے استعمال کرا دیں۔ اتنا سننا تھا، فوراً میرے غوث پاک نے اشارہ کر دیا کہ جاؤ اپنے دربار پہ جو لنگر غوث پاک کے ہڈیوں پہ پلنے والا کتا تھا، غوث پاک کے لنگر کی ہڈیوں پہ پلنے والا کتا تھا، غوث پاک نے ہلکا سا اشارہ کیا اور غوث پاک کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا اس گائے کو، اس بچڑے کو لے کے حضور غوث پاک کے حکم کے مطابق جب شیر والے ولی کے شیر کے پاس پہنچا، اور جیسے ہی شیر نے اپنی غذا کو دیکھا، ابھی جھپٹا مارنا چاہتا تھا، حملہ کرنا چاہتا تھا، اپنی غذا بنانا چاہتا تھا، میرے غوث پاک کے کتے کو جلال آیا، شیر کے سینے پہ غوث پاک کے کتے نے ایسا پنجہ مارا کہ پہلے ہی پنجے میں شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے، سبحان اللہ، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ، تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ یار غوث پاک کیا ہیں؟ غوث پاک کیا ہیں؟ وہ تو بہت اونچی پاور ہے، غوث پاک کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ۔ یار کتے تو کتے، بھیڑیے بھی دیکھ لیں نا شیر کو، شیر جنگل کا راجا ہے، جدھر سے نکلے سب ڈرتے ہیں، مگر یہ غوث پاک کا کتا ہے، اسے پرواہ شیر کی نہیں ہے، اسے پرواہ غوث اعظم کے حکم کی ہے، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی شیر مر گیا اور یہ شیر والے ولی غوث پاک سے گفتگو کے بعد باہر نکلے اور کہا کہ حضور آپ سے ملاقات کی اور اس کے بعد میں جانا چاہتا ہوں میرا شیر کہاں ہے؟ میرے غوث پاک نے مسکرا کے ارشاد فرمایا سامنے دیکھو یہ جو 2 ٹکڑوں میں پھٹا پڑا ہے یہی تمہارا شیر ہے۔ جب اس اللہ والے نے اپنے شیر کے 2 ٹکڑے دیکھے کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ عبد القادر کے ٹکڑے پہ پلنے والے کتے کا کمال ہے، یہ کتے کا کمال ہے۔ اب مجھے بتاؤ دہلی کے سنی مسلمانوں جو غوث پاک کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ایک ناپاک جانور اتنا کچھ کمال پا سکتا ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں رہنے والا کتا اتنے بڑے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ جب غوث پاک کے کتے کا کمال اتنا ہے تو بغداد کے تاجدار عبد القادر کا کمال غالب کرتا ہے۔ محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ، تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ یہ کمال ہے غوث پاک کے لنگر کے پلنے والے
ٹکڑوں پہ کتے کا۔ اللہ اکبر۔ جب اس اللہ والے نے دیکھا نا تو حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے حضور یہ میری غلطی تھی جو میں آپ کو نہیں سمجھ پایا، اب میں کیسے جاؤں گا، آپ اشارہ کر دیں۔ میرے غوث پاک نے انگلی سے اشارہ کیا، فوراً شیر زندہ کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے کہنے دیا جائے اے لوگوں، یہ 2-4 ٹائم کی نماز پڑھ کے آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق نہ کر کے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کر کے، آپس میں ایک دوسرے سے فرقہ بازی کر کے تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ ارے سمجھ جاؤ، جب بغداد کے تاجدار کا کمال اتنا ہے تو علی حیدر کرار کے کمال کا عالم کتنا ہوگا؟ جب علی کا کمال اتنا ہے تو خود نبی مختار کا عالم کمال کیا، نبی پاک کے کمال کا عالم کتنا ہوگا؟ محبت سے بڑھ جم کر سبحان اللہ، تب کے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بڑھ جم کر سبحان اللہ۔ آخری شعر ہے، رہے یوں ہی صدا دل میں عقیدت غوث اعظم کی، رہے یوں ہی صدا دل میں عقیدت غوث اعظم کی۔ شعر سنیں کہ کبھی خطرے میں لاتا ہی نہیں شیروں کو وہ کتا، کبھی خطرے میں لاتا ہی نہیں شیروں کو وہ کتا، کبھی خطرے کبھی خطرے ملاتا ہی نہیں شیروں کو وہ کتا، کہ جس کتے کو مل جائے حمایت غوث اعظم کی، کہ جس کتے کو مل جائے حمایت غوث اعظم کی۔ محبت سے پڑھ جاؤں گا سبحان اللہ، اور طرح کے بولیں یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ جشن غوث الورا یہ محفل سجائی، اور فیضان غوث اعظم کے اندر، مدرسہ فیضان غوث اعظم کے اندر بہت تقریریں شروع سے لے کے آپ تک آپ سماعت کر چکے ہیں۔ جو بھی آیا حضور غوث پاک کی زندگی پہ اس نے روشنی ڈالی، اور سب نے اپنے اپنے انداز سے حضور غوث پاک کی عظمت و بلندی کو بیان کیا۔ میں سب سے آخر میں، اور یہ وقت بہت ہو چکا ہے مگر تبرکاً برکت حاصل کرنے کے لیے، حضور غوث پاک کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محبت سے بولیے آمین، تڑپ کر بولیے جھوم کر سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن سب قرآن کی آیت پڑھ کے ہی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنو، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور یہ کبھی رنجیدہ بھی نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ اللہ والوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، یہ تو ان کی شان ہے، یہ تو ان کی بلندی ہے، یہ تو ان کا مقام ہے۔ اور اللہ والوں کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو؟ دہلی کے سنی مسلمانوں، میدان قیامت قائم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، پوری قیامت کے میدان میں ہر ایک آدمی پریشان ہوگا، ہر ایک امتی پریشان ہوگا، امت تو امت، نبی بھی اپنی امت کو لے کے پریشان ہوں گے، مگر میرے نبی، تمہارے نبی، کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایسے میدان قیامت میں بھی ایک جماعت وہ ہوگی جن کے سر، جن کے چہرے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، نورانی جنتوں، نورانی تختوں پر، جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں سے چمک نکل رہی ہوگی، ان کے چہروں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی۔ میرے نبی کے صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو میدان قیامت میں نڈر ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی؟ میرے نبی فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، اللہ کے وہ بندے ہوں گے جن کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے ولی ہیں، نہ انہیں دنیا میں کوئی ڈر ہے، نہ انہیں آخرت میں کوئی ڈر ہے۔
سبحان اللہ، یہ اللہ والے ہیں، ان سے محبت کرو، اللہ والوں سے پیار کرو، اور یہ تو ہے مقام۔ اب دیکھو پہچان، اب آپ سوچ رہے ہیں اللہ والا کون ملے گا، ولی کسے پہچانیں گے؟ دیکھو شوبدہ جو دکھائے، ڈھونگ جو دکھائے، وہ ڈھونگی ولی نہیں ہو سکتا، شوبدہ دکھائے ولی نہیں ہو سکتا، پیر پہ چل کے آسمان میں چلنے لگے ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو دو پہچان ہیں، ولی کون ہے؟ جو ایماندار ہوتے ہیں، اور دوسرے جو اپنے رب سے، ارے بولو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ ڈرتے کون ہیں، اور عوام میں یہ مسئلہ بھی مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں یار جو بھی ڈرتا ہے جاہل ڈرتا ہے، ان پر ڈرتا ہے، یہ مولوی تو بالکل ڈرتے ہی نہیں۔ ارے کہتے ہیں نا یہ مولوی نہیں ڈرتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بندہ سچا ہوگا یا پروردگار سچا ہوگا؟ ارے یار بولو، اللہ سچا ہے نا، بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر رب جھوٹا، ارے یار ہو سکنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی سکنے میں بھی عقیدہ رکھے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ رب کی ذات پاک ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب بندہ کہتا ہے مولوی تو ڈرتے ہی نہیں، اللہ کا قرآن کھولو 22واں پارہ، غور سے سننا، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے مجھ سے جو تھوڑا بہت ڈرتے ہیں وہ عالم ہی ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عالم ہی ڈرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مولوی نہیں ڈرتے، قرآن کہتا ہے جو کچھ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ عالم ہی ڈرتے ہیں۔ اب سنو غور سے، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ ولی ہیں جو ایمان لائے، وہ ولی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب پتہ چل گیا، قرآن نے اعلان کر دیا جس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا لوگ ڈرتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں۔ ارے ہم بھی کہتے ہیں کہ مولوی کے پاس پہلے ایمان ہوتا ہے، اگر مولوی نہیں ڈرتا تو وہ مولوی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جو عالم ایماندار بھی ہو، جو عالم اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، وہی پکا اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہی پکا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سلیمان رضا برکاتی صاحب قبلہ۔ اور سنو، یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ فقیری لائن الگ ہے، عالموں کی لائن الگ ہے، یہ بکواس ہے، بکواس۔ کوئی ایسا ولی نہیں جو غیر عالم ہو، ہر ولی عالم ہے، کوئی غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ ادھر ہے، محبت سے بڑھ جوں گا سبحان اللہ، تڑپ کے بولو جوں گا سبحان اللہ۔ جانتے ہو میرے غوث پاک بغداد، میرے غوث پاک گیلان میں پیدا ہوا، گیلان میں، اور یہ گیلان کہاں ہے؟ ملک ایران میں، ایران کے قصبہ گیلان میں حضور غوث پاک پیدا ہوئے، اور میرے غوث پاک گیلان سے چلے بغداد شریف پڑھنے کے لیے، مدرسہ نظامیہ میں غوث پاک نے داخلہ لیا۔ اور جانتے ہو میرے غوث پاک نے 26 سال کی عمر میں 1 ڈگری نہیں، 2 ڈگری نہیں، 4 ڈگریاں نہیں، میرے غوث پاک نے 26 سال کی عمر میں 15 ڈگریاں حاصل کر لی تھی۔ سبحان اللہ، محبت سے بڑھ جوں گا سبحان اللہ، تڑپ کے بولو جوں گا سبحان اللہ۔ اب غور سے سننا، میری بات کو توجہ سے سننا، محبت سے بڑھ جوں گا سبحان اللہ۔ اب دیکھو اللہ کہتا ہے ولی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جو اللہ سے، ارے یار بولو جو اللہ سے۔ ایک مرید، غور سے سننا، ایک مرید حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ گیا، اور غور حضور جنید بغدادی کی بارگاہ میں، اور کون ہے جنید بغدادی؟ جانتے ہو؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا نا تو میں جنید بغدادی کا کمال سناؤں گا کہ جنید بغدادی کو ولیوں کی سرداری ملی ہے تو کیسے ملی ہے۔ محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ، تڑپ کے بولو جھوم کر سبحان اللہ، اور محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ۔ اور دیکھو بات آ گئی تو سنو، اس لیے کہ قاری بلال صاحب قبلہ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کا موضوع تھوڑا سا الگ ہے، اسی موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ۔ کون ہے جنید بغدادی؟ جانتے ہو؟ 22 سال کا پہلوان، جنید بغدادی 22 سالہ پہلوان،
ایک پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنی بستی کا ہوتا ہے، اور ایک پہلوان وہ ہوتا ہے جو پورے شہر کا ہوتا ہے، اور ایک پہلوان وہ ہوتا ہے جو پورے صوبے کا ہوتا ہے، اور ایک پہلوان وہ ہوتا ہے جو پورے ملک کا ہوتا ہے۔ جنید بغدادی اپنی بستی لیول کے پہلوان نہیں تھے، بلکہ ملک عراق کے نمبر 1 پہلوان، سرکاری پہلوان۔ غور سے سننا میری بات کو، توجہ سے تاریخ سننا، اور انشاءاللہ اس کے بعد تقریر ختم۔ محبت سے بڑھ گا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ولی ولی کیوں کرتے ہو، علی علی کیوں کرتے ہو، اہل بیت کا چرچا کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی مل جائے، تجھے جنت اور محبت اور عقیدت بغیر آل علی کے نہیں مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی کچھ ملا ہے علی کے در سے ملا۔ سننا ایمانداری سے، جنید بغدادی کا ذکر آ گیا تو سنو غور سے۔ جنید بغدادی کون؟ 22 سال کے سرکاری پہلوان، 22 سال کے سرکاری پہلوان، عمر 22 سال، اور پورے ملک عراق کے نمبر 1 پہلوان کا نام جنید بغدادی۔ جانتے ہو ہم حسین حسین کیوں کرتے ہیں، ہم علی علی کیوں کرتے ہیں، اہل بیت کا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھو جو غوث پاک سے عقیدت رکھے گا وہ غوث پاک کے باپ دادا سے ضرور عقیدت رکھے گا۔ جس کے دل میں غوث پاک کا پیار ہوگا اس کے دل میں حسن حسین کا بھی پیار ہوگا، علی المرتضیٰ کا بھی پیار ہوگا، خاتون جنت کا بھی پیار ہوگا، حضور کے 4 یار کا بھی پیار ہوگا، اور میرے مصطفیٰ کا بھی پیار ہوگا۔ محبت صبر جملہ سبحان اللہ۔ غور سے سنو، چاہے میں میری بات کو ختم مت کر دینا۔ جنید بغدادی ہیں، 22 سال کی عمر ہے، سرکاری پہلوان۔ جب اس کا رزلٹ سنو گے، لاسٹ سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکاری پہلوان۔ اور دیکھو جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پڑھتا ہے، میری توجہ ادھر دیکھو، ادھر، جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پڑھتا ہے، ارے تو اس کا امتحان ہوتا کہ نہیں؟ اس کا امتحان ہوتا ہے تاکہ اس کا پتہ چلے کہ کتنی قابلیت اس کے اندر آ چکی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حافظ جی، بالکل اسی طریقے سے جنید بغدادی ملک عراق کے سرکاری پہلوان۔ جب وہاں کے بادشاہ کو یقین ہوا کہ جنید ساری شہرتیں حاصل کر چکے ہیں، امتحان لیا جائے، وہ سے جنید بغدادی کے ہنر کا استعمال کیا جائے، تو ایک اکھاڑا کھودا گیا۔ غور سے سننا، بغداد کے اندر اکھاڑا کھودا، اور بغداد کے بیچ میدان میں حضور جنید بغدادی اس وقت ولی نہیں تھے، اس وقت نمازی نہیں تھے، اس وقت حاجی نہیں تھے، صرف پہلوان تھے، پہلوان۔ بیچ میدان میں آ گئے اور پوری جنتا موجود ہے، جوان بوڑھے بچے سب موجود ہیں، جنید بغدادی کے ہنر کو دیکھنے آئے ہیں، جنید بغدادی کی شہرت کو دیکھنے آئے ہیں۔ سرکاری پہلوان تو سرکاری ہوتا ہے، پوری جنتا بیٹھی ہے۔ اسی بیچ میں اعلان لگانے والے نے اعلان لگایا، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو ہمارے جنید بغدادی سے کشتی لڑے، مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ جنتا کالونی کے سنی مسلمانوں دل کی تختی پہ یہ تاریخ نوٹ کر لینا، انشاءاللہ جلسہ سجانے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ محبت سے جھوم کر سبحان اللہ، تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ میدان میں جنید بغدادی، کوئی نہیں آیا، اور یار سرکاری پہلوان ہیں، عام پہلوان تھوڑی ہیں، خاص پہلوان ہیں، بادشاہی خزانوں سے پلنے والے پہلوان جنید بغدادی ہیں۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ شام ہونے والی ہے، کوئی جنید بغدادی کے مقابلے میں، ارے بولو کوئی جنید بغدادی کے مقابلے میں نہیں آیا۔ انشاءاللہ اگر تم نے دل سے سن لیا نا تو انشاءاللہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبت سے بڑھ کر سبحان اللہ۔ کوئی نہیں آیا، شام کا وقت ہے۔ اتنے میں جانتے ہو کیا ہوا؟ شام کے وقت میں جب کوئی نہیں نکلا تو بادشاہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہا جو ہمارے جنید سے مقابلہ کرے گا اسے منہ مانگا انعام دے دیا جائے گا، جتنا اس سے انعام چلے، جتنا سونا ڈھایا جائے اس سے لے جایا جائے وہ لے جائے، مگر ہمارے جنید کے سامنے مقابلے کے لیے آ جائے۔ اب جانتے ہو جب انعام زبردست ہوا نا تو دیکھا پوری جنتا نے، ایک بیچ میدان سے، بیچ مجمع سے ایک پتلا دبلا انسان، چہرہ جھکا ہوا ہے، بڑا کمزور سا بدن ہے، وہ بیچ میدان سے نکلا، نظریں جھکائے، جب بیکار میدان کے بیچوں بیچ آیا، جنید بغدادی نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، آنے والا کوئی اور نہیں، کوئی ہٹا گٹا نہیں، کوئی شہرت یافتہ نہیں، پتلا دبلا انسان ہے۔ جنید بغدادی کو اپنی
تھوڑی سی بےعزتی لگی، غور سے سنو، انشاءاللہ چائے کی ضرورت نہیں پڑے گی، محبت سے بڑھ جم کر سبحان اللہ، تڑپ کے بولو جم کر سبحان اللہ۔ پتلا دبلا انسان دیکھا، جنید بغدادی نے کہا میں کچھ بھی کروں گا اس سے مقابلہ، اور اس سے مقابلہ یار آپ دیکھتے ہو نا، آپ کے جھگڑے میں اگر سامنے ایک بچہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں چل جا بڑے کو بھیجنا، اپنے باپ کو بھیجنا، اپنے استاد کو بھیجنا، تو اس سے کیا گفتگو کروں؟ آنے والا پتلا دبلا انسان ہے، جنید بغدادی کی طرف کو ہاتھ بڑھایا ہے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا جنید بغدادی نے پیچھے کو ہاتھ کر لیا اور کہا تو متا، تو کون ہے؟ اپنے استاد کو بھیج دے۔ آنے والے نے کہا تھا حدیں پار مت کر جنید، اس سے مقابلہ کر لے، اس سے ہاتھ ملا لے، اس سے کشتی لڑ لے، تیرے تمام نشے ڈھیلے کر دوں گا، سبحان اللہ۔ محبت سے پڑھ دوں گا سبحان اللہ۔ اب یار جب اتنا سنا نا، جنید بغدادی نے پھر بھی ہاتھ کھینچے رکھا، کیونکہ سرکاری پہلوان تھے، اب غور سے سنو ایمانداری سے، سرکاری پہلوان تھے، ہاتھ کھینچے رکھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ محفل اس لیے سجائی گئی تھی تاکہ جنید بغدادی کے ہنر کو دیکھا جائے۔ بادشاہ نے کہا یہ مت دیکھو جنید سامنے کون ہے، مقابلہ کرو، غور سے سننا، انشاءاللہ تم نے تاریخ سن لی نا، تمہارے دل سے کبھی محبت اہل بیت نہیں نکل سکتی ہے، محبت سے بڑھ کر سبحان اللہ۔ وہ جنید بغدادی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچوں لڑنے کے لیے تیار نہیں، غور سے سنو۔ بادشاہ نے کہا جنید یہ مت دیکھو آنے والا کون ہے، ہاتھ ملا لو۔ جب بادشاہ کا حکم سنا تو مجبوری تھی نا، جیسے ہی ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کے جب کشتی تیاری پہ تھی، اب جنید بغدادی اپنا ہاتھ اس کمزور سے بدن والے انسان کے گلے میں ڈالا، اس کمزور والے نے اپنا ہاتھ جنید بغدادی کی گردن میں ڈالا۔ ابھی جنید بغدادی اپنے ہنر کا استعمال کرنا چاہتے تھے، ابھی جنید بغدادی اپنے داؤ پیچ لگانے کا انتظام کر رہے تھے، اتنے میں پتلے دبلے انسان نے جنید بغدادی کے کان میں کہا اے جنید تمہیں معلوم ہے مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ جنید تمہیں معلوم ہے مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ جنید تمہیں معلوم ہے کشتی کس سے لڑ رہے ہو؟ جنید تمہیں معلوم ہے مقابلے میں کس کے کھڑے ہو؟ جنید نے کہا میں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ اس آنے والے پتلے دبلے انسان نے کہا تھا جنید تمہیں معلوم نہیں ہے، میں عام انسان نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کے گھر کا شہزادہ ہوں، میں ایک آل رسول ہوں، میں ایک سجد زادہ ہوں، میں ایک نبی کی آل کا ایک چمکتا دمکتا پھول ہوں، میرے گھر میں 2-3 دن سے میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم صدقہ زکات نہیں کھاتے، انعام کے چکر میں بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے میں کشتی کے لیے آیا ہوں۔ جنید بغدادی نے جب آل رسول کا نام سنا تو تمام شہرتوں کو بھول گئے اور پہلے ہی بار میں جنید بغدادی بیچ میدان میں چت ہو جاتے ہیں، آل رسول کو سینے پہ سوار کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ سلیمان رضا برکاتی صاحب قبلہ۔ محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ۔ تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ یار تم کہتے ہو نمازوں سے ولایت ملے گی، یہاں ولایت نہیں مل رہی، دیکھو میں سناؤں گا تمہیں کیا ملا جنید بغدادی کو، محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ۔ اب جیسے ابھی تو داؤ لگنے والے تھے، سارا مجمع دیکھ کے سجدر حیران رہ گیا کہ کیا تھا نامی پہلوان پتلے دبلے انسان سے پہلے ہی چکر میں چت ہو گیا۔ اگر عام آدمی کا پہلوان ہوتا تو مان لی جاتی پہلی کشتی، مگر یہ بادشاہی پہلوان تھے، سرکاری پہلوان۔ بادشاہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہا ہمارے جنید کا بھی خیال نہیں تھا، کشتی نہیں مانی جائے گی، کشتی دوبارہ کرائی جائے۔ اب جیسے ہی دوبارہ کے لیے کھڑا کیا گیا، جنید بغدادی کہتے ہیں اے آل رسول میرے ہاتھوں کی ہمت نہیں ہے جو تمہاری طرف اٹھے، میری آنکھ کی ہمت نہیں ہے جو تمہاری طرف اٹھے، میرے پیر کی مجال نہیں ہے جو تمہاری طرف بڑھے، مگر میں مجبور ہوں، سرکاری پہلوان ہوں، میں نے سرکار کا کھا کے شہرتیں پائی ہیں اور میری شہرتیں دنیا کے چپے چپے تک ہیں، لیکن میں تمہارے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن دکھاوے کے لیے 2-4 منٹ ویسے ہی ہاتھ چلاؤں گا، پھر میں چت ہو جاؤں گا۔ پوری بغداد کی جنتا نے دیکھا کہ کچھ 2 منٹ کے بعد جنید بغدادی پھر بیچ میدان میں چت ہو جاتے ہیں، آل رسول کو سینے پہ سوار کر لیتے۔ سبحان اللہ، محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ۔ پورے مجمع میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہو گئی،
دیکھو دیکھو ایک بڑے پہلوان، نامی پہلوان کو ایک پتلے دبلے انسان نے چت کر دیا. یار اندر کا معاملہ باہر والے کو کیا پتا کہ اندر کیا ہے، مگر چت ہو گئے. اب جانتے ہو بادشاہ نے کہہ دیا اے جیتنے والے پہلوان ادھر آ، جتنا تجھ سے ڈھلے سونا خزانہ وہ لے کے چلا جا. اب کسی کو کچھ نہیں پتا اندر میدان میں کیا ہوا ہے. پوری بغداد کی عوام تھو تھو کر رہی ہے، جنید بغدادی پہ تھو تھو کر رہے ہیں. جنید بغدادی شام کے وقت میں اب نکلے اکھاڑے سے اور نکل کے اپنے گھر پہنچنا چاہتے تھے. جو عورت بھی دیکھتی ہے تھو تھو کرتی ہے. اتنے پتلے دبلے انسان سے پٹ گئے. جنید بغدادی کی بیوی اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہی تھی کہ جنید آئیں گے میں انہیں تانا دوں گی، جنید آئیں گے میں ان کی خبر لوں گی. لیکن جیسے ہی جنید اپنے دروازے پر پہنچے بیوی نے کہا تم نے میری ناک کٹوا دی. آج تک تو میں ناک اونچی کر کے جیتی تھی کہ بادشاہی پہلوان کی بیوی ہوں، لیکن آج تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا. جنید بغدادی نے کہا اے میری شریک حیات کان کھول کے سن لو، میں کوئی شور نہیں تھا جو حسین کا مقابلہ کرتا، میں کوئی یزیدی نہیں تھا جو اہل بیت کا مقابلہ کرتا، میں کوئی غدار اہل بیت نہیں تھا، میں وفادار اہل بیت تھا. سبحان اللہ. محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ. تڑپ کے بولو یا رسول اللہ. سنو جنید بغدادی نے اتنا کہا. اچھا ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، اگر اس محلے کا کوئی نامی آدمی ہو جس کی کچھ شہرت ہو اور وہ اچھی سی پکڑ بھی ہو عوام میں، اور اسے بیچ چوراہے پہ بیچ روڈ پہ کوئی عام انسان تھپڑ مار دے تو بتاؤ اسے راتوں کو نیند آئے گی؟ ارے یار بولو نیند آئے گی. جس کی پہچان جنتا کالونی میں ہو اسے ایک تھپڑ برداشت نہیں ہوتا. مگر جنید تمہاری پہچان بغداد میں نہیں، تمہاری پہچان عراق و ایران پوری دنیا کے چپے چپے میں تمہاری شہرت کے ڈنکے بج رہے تھے، مگر تم نے اتنی آسانی سے ہار مان لی. جنید کا بیان ہے کہ 22 سال تک مجھے اتنی چین سے نیند کبھی نہیں آئی جتنی آل رسول سے چت ہونے کے بعد نیند آئی تھی. سبحان محبت سے بڑھ گا سبحان اللہ. تڑپ کے بولو یا رسول اللہ. اتنی چین سے نیند آئی. اور چین کی نیند سن لو، جو کہتے ہیں نمازوں سے یہ ملے گا، نمازوں سے یہ ملے گا، نمازوں سے، ہم بھی کہتے ہیں نمازیں فرض ہیں، اللہ کا قرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو اور اللہ والوں سے دشمنی بھی رکھو، تو وہ پھر نماز نہیں ہے. ولیوں سے دشمنی ہو نماز نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے دشمنی ہو نماز نہیں ہو سکتی، صحابہ سے دشمنی ہو نماز نہیں ہو سکتی. نماز وہ ہوتی ہے سر جھکے رب کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. سنو آپ جانتے ہو جنید بغدادی کہتے اتنی سکون سے نیند کبھی نہیں آئی جتنی کہ آل رسول سے چت ہونے کے بعد آئی تھی. اب دیکھو وہ چین و سکون کیا تھا. ایمانداری سے وہ سلورہ کانفرنس کر رہے ہیں قاری بلال صاحب، میں بھی آیا ہوں اور بھی آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں. آپ یہ سمجھو قاری بلال دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا سوچنا غلط ہے. نظریہ یہ مت رکھو کہ جلسہ کرانے والا دیکھ لے، نظریہ یہ رکھو جس کا جلسہ کر رہے ہو وہ غوث پاک دیکھ لیں، نبیوں کے تاجدار دیکھ لیں. سبحان اللہ. اب دیکھو اب سکون سے سوئے جنید، اور سونے کے بعد میرے مصطفیٰ کے گھر پہ جو احسان کرتا ہے نا پوری دنیا بھول جاتی ہے، میرا نبی نہیں بھول سکتا، میرا نبی نہیں بھولتا. جنید بغدادی سوئے، رات کے سناٹے میں 3 حصے گزر گئے رات کے. جنید بغدادی آرام سے سو رہے، میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے. سبحان اللہ. محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ. جنید بغدادی حالت خواب میں ہیں، سو رہے بستر پہ. مصطفیٰ مدینے سے چل کر خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے جنید بغدادی کے سر پہ ہاتھ رکھا. آقا نے فرمایا جنید اگر تم نے شہرت مٹی میں ملائی ہے میری آل کے لیے، تم نے عزت مٹی میں ملائی ہے میرے فرزند کے لیے، میرے بیٹے کے لیے، لیکن جنید اگر تم پہلوان رہتے تو تمہارا نام جب تک زندہ رہتا، جب تک تم زندہ رہتے، لیکن تم نے اپنی عزت کو میری آل کے لیے قربان کیا ہے، تو جب تک دنیا رہے گی تمہارا نام زندہ رہے گا. سبحان اللہ.
تمہارا نام زندہ رہے گا۔ جنید اب تمہیں انعام دیتا ہے نبیوں کا نبی۔ میرے آقا نے فرمایا جنید آج کے بعد جتنے ولی ہوں گے سب کا سردار تجھے بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار جنید پہلوان تھے مگر ولیوں کی سرداری مل گئی، سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو جنید کون ہے؟ یہ جنید میرے غوث پاک کے پیروں کے بھی پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی غوث پاک کے پیروں کے بھی پیر ہے۔ پتا چلا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بھی سچا ہو، اپنے دل میں خوف خدا بھی ہو، اور جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو جنید بغدادی جانتے ہو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی بالکل وہیں اینڈ کر رہا ہوں، محبت سے بڑھ جم کر سبحان اللہ۔ جو شوب دے دکھائے، جو کچھ کا کچھ کر کے دکھا دے وہ ولی، ارے بولو وہ ولی۔ انہیں جنید بغدادی کی تاریخ سنا رہا ہوں۔ ایک دیوانہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں 20 سال تک رہا۔ کتنے سال تک؟ ارے بولو کتنے سال تک؟ 20 سال تک رہا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا حضور سب کے مرید اپنے اپنے پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، حضور میں 20 سال سے آپ کی خدمت میں رہ رہا ہوں، میں نے آج تک آپ کی زندگی میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ جنتا کالونی کے سنی مسلمانوں تم نے کرامت کس کو سمجھ رکھا ہے؟ وہ سے پاک بتا رہے ہیں۔ سنو مرید نے کہا حضور میں نے کرامت نہیں دیکھی۔ میرے جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا میرے مرید یہ بتا تو نے کرامت نہیں دیکھی؟ بولے حضور نہیں دیکھی۔ بولے سن اگر تو ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتا ہے تو چیل کوے بھی تو ہوا میں اڑتے ہیں، کیا کرامت ہے؟ کہا نہیں حضور یہ کرامت نہیں ہے۔ بولے کہ پانی پہ تیرنے کر چلنے والا ولی ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں۔ بولے اس لیے کہ مچھلی چلتی ہے۔ کیا مچھلی ولی ہے؟ بولے نہیں۔ بولے یاد رکھ یہ بتا 20 سال میں تو نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی، کیا کبھی تو نے 20 سال میں یہ دیکھا میرا قدم شریعت کے خلاف اٹھا ہے؟ محبت سے بڑھ کر سبحان اللہ۔ کیا تو نے 20 سال میں کبھی یہ دیکھا سنت کے خلاف میرا قدم اٹھا ہے؟ نہیں۔ سنت کے خلاف میری زبان چلی ہے؟ نہیں۔ سنت کے خلاف میرا ہاتھ اٹھا ہے؟ نہیں۔ پتا چلا جو سنت پہ چلتا ہے وہی ولی کامل ہوا کرتا ہے، اور جو شوبدے دکھا کے ولی ولایت کا ڈھنڈورا پیٹتے، اذان ہوتی ہے مسجد میں اور آرام سے مرید کے گھر لیٹا ہے، پٹھے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ رہی ہے۔ پتا چلا وہ ولی، ارے بولو وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو نمازوں کو چھوڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہوں، ایماندار ہوں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کا پیار پوری زندگی ہمارے سینوں میں معجزن رکھے، اور ہم جب تک زندہ رہیں غوث پاک کی محبت میں زندہ رہیں، اور اس دنیا سے جائیں تو غوث پاک کی محبت میں جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو قصداً صاحبان غلطی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔